اب حدیث کی طرف توجہ دلائیے. حضرت عبد الرحمن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آنے کے بعد کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے جو اعمال مجھے جنت میں داخل کر پائے، جو مجھے سیدھے جنت میں داخل کر دے. سنیے، جنت میں اگر جانا ہے تو سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصیم الرحیم. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تعبد اللہ، بس تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت بناؤ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، کسی کی حق تلفی مت کرو، ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے پر شفقت کی زندگی گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہوتا ہے کسی کو اذیت پہنچا دینا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا. اے میرے ساتھیوں، تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، بس تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کی دوسری کو شریک مت بناؤ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کر اور تم صلہ رحمی کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میرے ساتھیوں، اگر آپ یقین ہے کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں، اگر اپنے بھائی کو آپ اپنے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے بھائی کے حق کو اگر آپ دیتے ہیں، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب دنیا کے اندر بنا کے رکھے گا. یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مصیبت نہیں دیں گے. اور میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک قبیلے کے بارے میں آپ کو بتاؤں. ایک شخص اپنے چند ساتھیوں سمیت لے کر اللہ کے نبی کے قریب آتے ہیں. کس کے قریب؟ اللہ کے نبی کے قریب آتے ہیں، اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دعویٰ کرتے ہیں، دیکھیں کتنا خطرناک ہے یہ شخص، کتنا خطرناک. دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی، آپ تو کہہ رہے ہیں اے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حق جتاتے ہیں، آپ تو حق لیتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں، آپ تو غالباً یہ پورے دنیا کو اعلان کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی ہوں، میں اللہ کے آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر آنے والے نہیں ہیں. اگر آپ واقعتاً پہ اگر آپ نبی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک بات کا سوال، ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے. اللہ کے نبی کو پہلا سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کون سے اعمال پسند ہے؟ کون سا اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر توکل رکھنا. پھر کہتے ہیں پھر کون سا اعمال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا. پھر اللہ کے نبی سے پھر تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العالمین پھر کون سے اعمال کو محبوب سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہوئے کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کر دینا. یہ اللہ رب العالمین کو یہ اعمال بہت ہی شدید ہی پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر توکل رکھنا، اللہ رب العالمین پر ایک توکل کر دینا، بھروسہ کر لینا کہ اللہ رب العالمین ہے، اور ایک دوسرے بھائی پر رحم کرنا، ایک دوسرے بھائی پر شفقت کی زندگی گزارنا، ایک دوسرے بھائی پر اپنے مال کو خرچ کرنا. یہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت ہی پسند ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے جب میں اپنے عقل مند بندوں کو جب میں اس کے ذریعے سے کام لیتا ہوں، جب اس کو جنتی کا میں حقدار بناتا ہوں، جنت کا حقدار بناتا ہوں، تب میں ان سے
ایک دوسرے پر صلہ رحمی کراتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے ساتھی، یہ اللہ رب العالمین کی نبی کی حدیث ہے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النور کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جو شخص ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کچھ اور ہے؟ اللہ رب العالمین جو شخص ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ واللہ غفور الرحیم۔ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم میں سے جو بزرگ ہے، تم میں سے جو کشادگی والا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے قرابت داروں اور مسافروں کا حق ادا کرے اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ اٹھائے، کیونکہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے؟ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو یہ بات کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے؟ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین بڑا مہربان اور بہت ہی بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ایک بھائی دوسرے بھائی پر رحم کرتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو ان کو درگزر کر دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تو جنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنت میں جانے کا راستہ بتلاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، میں تمہارے گناہ کو میں بخش دیتا ہوں، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں، تمہیں میں نکال دیتا ہوں جہنم کے اس گھاٹے سے، میں تمہیں نکال دیتا ہوں، میں تمہیں جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ میرے ساتھی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ افضل الصدقۃ، اللہ کی نبی کی حدیث ہے الصدقۃ علی المسکین الصدقۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسکین صدقۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں تو وہ تو مسکین پر صدقہ کرتے ہیں، وہ صدقہ ہی ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرتا ہے، انہیں اپنے مال خرچ کرتا ہے، ان کے پر محتاج کو دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک تو اس میں اجر ملتا ہے۔ وہ کون سا اجر ہے؟ ایک تو ان کے پر خرچ کیا، ایک تو صلہ رحمی کیا، ایک تو محتاج کو اس نے پیٹ بھرا، اور دوسرا یہی ہے کہ ان کے پر اس نے شفقت کی زندگی گزاری، ان کے پر رحم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی ہے، ڈبل نیکی ملتی ہے۔ حضرت ام کلثوم بن عقبہ بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی عرش، علی ذی عرش، علی ذی عرش الکاشعی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص کو صدقہ دیا جائے، اس شخص پر خرچ کیا جائے جو شخص باطن میں یعنی ماضی میں اس نے اپنے دشمنی کو چھپا کے رکھا ہو۔ اللہ اکبر،
اپنے دشمنی کو چھپا کے رکھا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان لوگوں کو تم صدقہ کرو, اپنے خاندان والوں کو صدقہ کرو, یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے ساتھی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, آپ کے اوپر جو وقف بل جو ابھی آپ کے اوپر لاگو ہو چکے ہیں, یہ ڈاکو, یہ ہماری سرکار جو ابھی ہمارے اپ مکھ منتری بنے ہوئے ہیں, یہ ڈاکو, یہ قذاب, یہ قاتل, اتنے بڑے غدار ہی ایک کہ اس نے 7 مرڈر کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے مرڈر کیا ہے. یہ شخص نے جس وقت ان کا باپ MLA پہ کھڑا تھا, بدھائک بن رہا تھا, اس وقت جب اس کے باپ کے ووٹ نہیں گر رہا تھا, وہ خود اپنے ہاتھ سے فائرنگ کیا ہے. یہ قاتل ہے, یہ بہت بڑا قاتل ہے. میرے ساتھی یہی شخص آنے کے بعد وقف بل کو قانون لاگو کر بیٹھا ہے. مسلمانوں, اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے آپ, اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے آپ, پروردگارہ میری عزت کو بچانے والا تو ہی ہے اللہ. اللہ تیرے گھر کو بچا لے. اللہ تیرے نبی نے غزوۃ البدر کے موقع پہ دعا کیا تھا, پروردگارہ اگر 313 صحابی اصحاب اگر اس دھرتی پہ نہ رہا, پروردگارہ تیرے عبادت کرنے والا آج کے بعد کوئی نہیں ہوگا. پروردگارہ اگر تو رحم نہ کرے, پروردگارہ تیری رحمت میرے اوپر نہ آئی, میرے اصحاب کے اوپر تیری رحمت نہ آئی, پروردگارہ اس سرزمین پہ, مکہ کی سرزمین کے اندر, عرب کی سرزمین کے اندر اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے, اللہ تیرے گھر کو بچا لے, مساجدوں کو بچا لے, مکاتبوں کو بچا لے, مدارسوں کو بچا لے, اللہ درگاہ کو بچا لے. پروردگارہ ہمارے غریب بھائی کے رب العالمین گھر کو بچا لے, دکان کو بچا لے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے, اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو ہی دینے والا ہے. اللہ میرے ساتھی جو شخص ہمارے مکھ منتری بنے ہوئے ہیں, جن کے پاس مکھ منتری یعنی مکھ منتری جو بنے ہوئے ہیں, میرے ساتھی اتنا بڑا ظالم ہے یہ, اتنا بڑا ظالم ہے یہ. آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا کہ بلڈوزر لاؤں گا, بلڈوزر بابا لاؤں گا. جس طرح کی یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے حکومت کے درمیان یوپی کے سرزمین کے اندر جس طرح بلڈوزر بابا کو چلا رہا ہے, یوز کر رہا ہے, اپنی طاقت کو یوز کر رہا ہے, اسی طرح میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا. اور وہ چلنا شروع ہو گیا. ہمارے ارریہ کی سرزمین کے اندر بھی لاگو ہے, ہماری کشن گنج کی سرزمین کے اندر بھی لاگو ہے, آپ کے پورنیہ کی سرزمین کے اندر بھی لاگو ہے, کٹیہار میں بھی ہوں گے, سر ہر جگہ پہ ہوں گے. میرے ساتھی بہار کے ہر کونے کونے گوشے گوشے میں ہوں گے. میرے ساتھی اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے, ایک دوسرے پر شفقت کی زندگی گزاریے, ایک دوسرے پر رحم کیا کیجئے. یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے آپ کو بچائیں گے. جانتے ہیں یہ کتنا بڑا کذاب ہے, جب اگر کوئی بل سامنے پہ آ جائے, اس بل کو رکھنے کے بعد دوسرے بل کو پھر کھڑا کر دے گا. ایک ٹیکنیکل ہے اس کے اندر. بی جے پی کی جتنے بھی ان کی بدھائک ہے, آپ دیکھیں یہ ایک بھی درست نہیں ہے. تو کوئی دارو بیچنے والا ہے, کوئی تو چور اور لٹیرا ہے, کوئی تو فقیر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ایک لڑکی کو, آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں ایک جگہ کا نام میں اس نگر کو میں سیتا نگر کر دوں گی. وہ جیت کر بیٹھی. میرے ساتھی بہار والوں نے اپنے جذبات کو دکھا ہی دیے کہ ہمارے اندر 10,000 روپیہ آیا, ہم نے اپنے قرض کو ادا کر دیا. میرے ساتھی قسم ہے اس رب کعبے کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں, اس رات میں قرآن اپنے قریب ہے, علماء کرام بیٹھے ہیں, اپنے سینے میں قرآن ہے. میں حافظ قرآن ہوں, ایک عالم دین ہوں. میں قسم کھاتا ہوں پروردگار عالم کے سامنے, پروردگارہ قسم اس ذات کی ہے قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ نور کی جان ہے, پورے دنیا کی جان ہے. اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں ابھی تک میرے گھر میں لون نہیں ہے, ابھی تک میرے گھر میں قسطی نہیں ہے, ابھی تک ہم لوگوں نے سود کے کاروبار نہیں کیے ہیں. میرے ساتھی مصیبتیں آتی ہے, 10,000 روپے کے لیے میری ماں کہی بیٹا کھاتا کھول لیتی ہوں, کھاتا میرے پاس ہے, میں بینک جاتی ہوں. میں نے کہا میری ماں, اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک لخت جگر دیا ہے, ایک سونے کا ٹکڑا دیا ہے, ایک ہیرا دیا ہے. جب تک دنیا کے اندر یہ
زندہ رہے گا، کبھی آپ کو بھیک مانگنے والوں کی طرح نہیں بنائے گا۔ اپنے پسینے سے، اپنی کمائی سے، اپنی طاقت سے اللہ رب العالمین کے واسطے آپ کو کما کے کھلائے گا۔ میری ماں سے میں نے کہا میری ماں میرے لیے آپ دعا کر دیجئے، اتنا ہی کافی ہے، آپ کی دعا ہمارے لیے کافی ہے، اتنا ہی مجھے پسندیدہ اعمال ہے، یہ کام میرے لیے یہ پسندیدہ ہے کہ آپ میرے لیے صرف دعا کر دیں میری ماں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے ساتھی، میری ماں سے میں نے دعا لیا، آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ اپنی ماں سے دعا لیجئے، اپنی ماں کے اوپر شفقت کی زندگی گزاریے، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے، اپنے پڑوس میں اچھے برتاؤ کیجئے، کوئی اگر مصیبت میں ہے ان کی مصیبت میں ساتھ دیجئے، کوئی محتاج ہے اپنے مال کو خرچ کیجئے، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ پر یہ سب مصیبت ٹال دیں گے، یقین ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے تم مدد طلب کرو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے۔ میرے ساتھی، آپ کو کتنی بات بتاؤں، بھوی شانتی ہو گئے شانتی چھترے لوگ کنٹکا ارتکشر لوگ دھاس مانا ہنکار در پتا۔ اے میرے سرکار، اے ہماری سرکار، اے اپ مکھ منتری، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اس دلیل کے ساتھ، تمہارے بیدوں کے اسلوب بیان کرتا ہوں۔ بھوی شانتی گئے شانتی چھتری لوگ کنٹکا ارتکشر لوگ دھاس مانا ہنکار در پتا۔ اے شری کرشن جی بتاتے ہیں، ارجن سے کہتا ہے، اے ارجن، جب تم زمین پہ پھیل جاؤ، جب تم زمین پہ جاؤ، کسی کے اوپر اتیاچار مت کرنا، کسی کے اوپر دادا گیری مت کرنا، کسی کے حق تلفی مت کرنا، کسی کے حق کو چھپا مت لینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں اے ارجن، جب تم زمین پہ جاؤ گے کسی کے ساتھ تم ظلم مت کرنا، ورنہ پاپشٹھاستی پرپسامتی یم روپم بھینکرم۔ ان کے بعد جب تمہارے گناہ بھر جائیں گے، جب تمہارے بدی بھر جائیں گے، گلا بھر جائے گا، پاپشٹھاستی پرپسامتی یم روپم بھینکرم، اس وقت امدود آئے گا اور تمہارے آتما کو نکال کے نرک میں ڈال دے گا۔ اے اپ مکھ منتری، یاد رکھنا اس بات کو، اس دلیل کو یاد رکھنا، تیرے ہی بیدوں سے میں نے دلیل تم کو دیا، یاد رکھنا۔ زیادہ ظلم کرو گے کبھی نہیں بچ پاؤ گے، زیادہ ظلم کرو گے نہیں بچ پاؤ گے، اس دنیا کے اندر تو آرام تم کو نہیں ملے گی، اخروی دنیا میں تو تم ایک جہنمی ہو، تمہیں کوئی کچھ پکارنے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم یہاں سے صحیح سلامت اپنے کام کو انجام دے دیا، اے اپ مکھ منتری، میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ نے صحیح انجام دے دیا، آپ نے اگر اپنے حق کو اپنے بھائی کو دے دیا، یقین ہے کہ آپ کے اولاد، آپ کے نسل صحیح کام کرتے ہوئے جائیں گے۔ آپ کچھ بھی ہو، جو پارٹی سے آپ ہو، وہ بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو کرسی دے کے رکھی ہے، ایشور نے آپ کو کرسی دے کے رکھی ہے، اس کرسی کے آپ صحیح فائدہ حاصل کریں، صحیح فائدہ اٹھایا، ورنہ پھر یاد رکھنا پاپشٹھاستی پرپسامتی یم روپم بھینکرم۔ یاد رکھنا تم یہ بات۔ میرے ساتھی، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی مصیبت سے دور رکھے، آمین۔ آئیے اللہ کے واسطے میں آپ کو اس نبی کے مدرسے اور ایک بات بتاؤں، جانتے ہیں آج مجھے اس جلسے میں آنے کے بعد نیند ہی نہیں آئی، پتہ نہیں، جانتے کس لیے؟ صدارت صاحب، شیخ سنیں ایک بات پلیز، اس لیے ہم کو نیند نہیں آئی، جب پہلے مرتبہ میں آیا لوگ کی کیفیت دیکھنے کے بعد بہت بری لگی، اچانک سویا، نیند آئی الحمدللہ، تھوڑی دیر میں پھر ہلہ سن رہا ہوں، مار پیٹ کی پھر ہلہ دیکھ رہا ہوں، جو علماء کرام تقریر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ اللہ کا گھر ہے، یہ مدرسہ اللہ کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی رسول کے مدرسہ ہے۔ سمجھئے بات، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادارہ ہے،
یہی سے قرآن و احادیث کے زیورات سے ہم اپنے بچوں کو آراستہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھی الفاظ جو بولے صحیح سے بولے، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، بہت ساری غلطی ہوئی ہے، تفسیر میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے، میں اللہ رب العالمین سے معاف چاہتا ہوں، آپ لوگ سے ہی میں کہہ رہا ہوں، ہم سے جو غلطی ہوئی ہے آپ معاف کریں مجھے۔ میرے ساتھی آپ جو مقرر کو لائے آپ سوچ سمجھ کے لائے، پلیز میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔